السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، آج کے مجلس میں بھی آپ کے بہت سارے سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ہمارے ایک بھائی نے کیا ہے جو کہ نجاست اور ناپاکی سے بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں۔ شاید ان کے ذہن میں ایک بات یہ آ چکی ہے کہ اگر نجاست کی اسمیل ہمارے ناک کے ذریعے دماغ تک پہنچ جاتی ہے تو پھر ایسی کنڈیشن میں طہارت کا مسئلہ کیا ہوگا۔ دیکھیے انہی کا سوال آپ سن لیجئے۔ سوال کیا ہے انہوں نے، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میں شدید پریشان ہوں۔ جب میرا ہاتھ ناپاک ہو گیا ہے، معمولی سی ناپاکی تھی، اس کو میرا ہاتھ ٹچ ہو گیا ہے، پھر میں نے اپنے ان ہاتھوں کو دھو لیا، اچھی طرح سکھا بھی لیا، لیکن کچھ دیر کے بعد میں نے اس ہاتھ کو ناک کے پاس لے گیا تو مجھے احساس ہوا کہ اس نجاست کی اسمیل ابھی تک باقی ہے اور وہ اسمیل میرے ناک کے ذریعے اوپر جا چکی ہے۔ تو اب میں وسوسے کا شکار ہو رہا ہوں کہ میری وہ جو نجاست تھی، ناپاکی تھی، وہ ناک کے ذریعے اوپر جا چکی ہے، اب کیا کروں؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر نجاست کی اسمیل آپ کو آتی ہے، اس کی بدبو آپ کو آتی ہے اور وہ ناک کے ذریعے آپ کے دماغ تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اندر والا سسٹم ناپاک نہیں ہونے والا۔ بدبو ناپاک نہیں ہے، ناپاکی کی بدبو ہے، لیکن وہ بدبو جب آپ کے سسٹم میں جا چکی ہے تو اندر کا اس نے ناپاک نہیں کیا، اس لیے بہت زیادہ ٹینشن لینے والی بات شاید آپ کو نہیں ہونی چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ورنہ اس طرح کی اگر بات ہو جائے کہ نجاست اور ناپاکی کی بدبو ہمارے دماغ تک پہنچ جائے تو شاید ہمارا جینا بھی ممکن نہیں نظر آتا ہے۔ تو ایسی کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے، بس آپ نے اپنے ہاتھوں کو صاف کیا ہے، دھو دیا ہے، نجاست ختم ہو چکی ہے، ناپاکی زائل ہو چکی ہے، تو آپ بالکل فریش ہو چکے ہو، کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ اگلا سوال ایک صاحبہ نے کیا ہے، وہ کہتی ہے السلام علیکم، اگر ہم آئی ٹی کمپنی میں جاب کرتے ہیں لیکن 3 مہینے سے وہاں پر کوئی پروجیکٹ نہیں ہے جس پر ہمیں کام کر رہے ہو، ہمیں کوئی پروجیکٹ ملا ہوا نہیں ہے، پر اس کے باوجود کمپنی ہمیں سیلری لگاتار دے رہی ہے، تو سوال یہ ہے کہ ایسی سیلری جو ہم لے رہے ہیں لیکن کمپنی میں کچھ کام نہیں کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ جو سیلری ہے، وہ جو تنخواہ ہے، ہم لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم کام تو کچھ نہیں کر رہے ہیں لیکن تنخواہ لگاتار لے رہے ہیں۔ دیکھیے ایسی بات یہ ہے کہ جو کمپنی جس میں آپ کام کرتے ہیں، جہاں پر آپ اپنی خدمات کو انجام دیتے ہیں، وہ کمپنیاں کرتی یہ ہیں کہ اپنے جو لڑکے لوگ ہوتے ہیں، لڑکیاں ہوتی ہے، کمپنی میں جو ورکرس ہوتے ہیں ان کو سنبھالے رکھتی ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو لوگ ہیں، ہمارے جو ورکرس ہیں، اگر ہم انہیں سنبھالیں گے تو جب بھی وقت ہوگا، جب بھی کام ہوگا تو وہ کام ہمارا کریں گے۔ اگر مان لیجئے کوئی آئی ٹی کمپنی یا پھر کوئی بھی کمپنی ہے جس میں سال بھر میں صرف 8 مہینے کام ہوتا ہے، باقی کے جو 4 مہینے ان میں کوئی کام ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر کمپنی اپنے ورکرز کو صرف 8 مہینے کی سیلری دے اور 8 مہینے تک ان کو جاب پر رکھے، ان کے بعد وہ نکال دے، بعد میں پھر جو 4 مہینے ختم ہو جائیں گے واپس بلانے کی کوشش کرے تو پھر یہ کمپنی کا دیوالیہ نکل جائے گا، تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اور ورکرز کو سنبھالنے کے لیے کمپنی یہ ذمہ داری اٹھاتی ہے اور اس میں ان کا لاس بھی ہوتا نہیں ہے، نقصان بھی نہیں ہے، آگے چل کر ان کو فائدہ ہی ہے، بہت طریقے کے ان کو فائدے ملتے ہیں۔ تو اس میں آپ کوئی گھبرائے نہیں، جس کمپنی میں آپ جاب کر رہے ہیں آپ اپنی جاب کو کنٹینیو رکھیں، جو سیلری کمپنی کی طرف سے آپ کو دی جا رہی ہے یہ آپ کے لیے بالکل حلال ہے، چاہے آپ وہاں پر کام کر رہے ہوں، آپ کے پاس کوئی پروجیکٹ ہو یا فی الحال کوئی پروجیکٹ نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کنٹینیو کریں، اور جب بھی کمپنی کی طرف سے کوئی آپ کو پروجیکٹ ملتا ہے دل کھول کر اور دل جمعی کے ساتھ اور مکمل ایمانداری کے ساتھ اس پروجیکٹ کو مکمل کریں۔ اگلا سوال ہے ایک صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ ایک چوہے کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک؟ ظاہر سی بات ہے وہ پیشاب ناپاک ہی ہوگا۔ اگلا سوال ہے التمش بھائی ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا انبیاء علیہم الصلوات و تسلیم نے بولا تھا کہ اے اللہ ہمیں وقت کا نبی نہ بنا لیکن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں بنا دے، پیدا کر دے؟ دیکھیے کن انبیاء نے دعا مانگی ہے یہ تو تحقیق نہیں ہے، البتہ
کہیں کہیں پر یہ سننے میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے وقت کا نبی نہ بنا، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما۔ لیکن اس دعا کے بارے میں بھی جب تحقیق کی گئی تو تحقیق کرنے کے بعد پتہ یہ چلا کہ اس روایت کو جو نقل کرنے والے ہیں وہ ہے ایوب الجبابری۔ ان کے بارے میں خود امام اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ یہ ایوب ہیں تو ان کی احادیث کمزور ہوتی ہیں، یہ سند کے اعتبار سے طاقتور اور پاورفل نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ ان کی جو احادیث ہوتی ہے، ان کی جو مرویات ہوتی ہے بڑی کمزور ہوتی ہے اور منکر ہوتی ہیں۔ اس روایت کے ایک اور راوی ہے سعید ابن موسیٰ، ان کے بارے میں بھی علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سعید ابن موسیٰ عن مالک اتہمہ ابن حبان بوضع الحدیث، یعنی ان کو بھی کہا گیا ہے کہ یہ حدیث کو من گھڑت طور پر بیان کرتے ہیں۔ یہی بات علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کی ہے اور علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بیان فرمایا ہے۔ کل ملا کر بات یہ ہے کہ اگر کہیں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ سننے ملتا ہے کہ آپ نے دعا کی تھی اللہ مجھے نبی نہ بنا اور مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں پیدا فرما، تو یہ جو روایت جو لوگ بیان کرتے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ معتبر نہیں ہے، یہ من گھڑت ہے۔ اس روایت کے بیان کرنے سے اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے۔ خیر، اگلا سوال ہے کہ دھوبی کا جو دھلا ہوا کپڑا ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے یا ناپاک؟ اگر وہ ناپاک ہوتا ہے تو کیا جب وہ دھل کر آئے اور بالکل گیلا ہو تو اگر ہم اسے اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیں تو ہمارے ہاتھ ناپاک ہوتے ہیں یا پھر پاک ہی رہیں گے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ بالکل اطمینان رکھیں، جو لوگ پروفیشنلی طور پر کپڑوں کو دھوتے ہیں انہیں دھوبی کہا جاتا ہے، اور یہ جو دھوبی لوگ ہوتے ہیں عام طور پر ان کے پاس پانی وغیرہ کافی مقدار میں ہوتا ہے، اور عام طور پر یہ کپڑوں کو اس طرح دھو دیتے ہیں کہ ان میں سے نجاست اور گندگی ختم بھی ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے کپڑوں کی جو پاکی کا حق ہے وہ حق یہ لوگ عام طور پر ادا کر دیتے ہیں۔ اگر کسی دھوبی کے بارے میں آپ کو یقینی طور پر پتہ چل جائے کہ یہ کپڑے اچھی طرح دھلتا نہیں، اس کے کپڑوں پر نجاست باقی رہتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب نجاست آپ کو نظر آ رہی ہو اور اس دھوبی کے بارے میں بھی آپ کو کنفرمیشن مل جائے کہ یہ دھوبی کپڑوں کو پاک نہیں کرتا ہے، تو اب اس کے کپڑے ناپاک سمجھے جائیں گے، ورنہ عام طور پر جو دھوبی کے کپڑے دھلے ہوتے ہیں وہ پاک ہی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس سوکھے ہوں یا گیلے آئیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، گیلے کپڑوں کو اگر آپ ہاتھ بھی لگا لیں تب بھی آپ کے ہاتھ ناپاک ہونے والے نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ کو شک ہو رہا ہے اور آپ دھوبی کے پاس کپڑا دھلوا دینا چاہتے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں اگر وہ کپڑے پاک ہیں تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ اگر ناپاک ہیں تو پہلے آپ گھر پر ایک کام یہ کر لیں کہ اس ناپاکی کو زائل کر دیں، مطلب پورا کپڑا دھونے کے لیے نہ بیٹھ جائیں، جس جگہ پر نجاست اور ناپاکی لگی ہے اگر آپ اس کو صاف کر لے رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے اور پھر مکمل دھلائی کے لیے دھوبی کے پاس دیتے ہیں تو پھر اور بھی زیادہ اطمینان والی بات ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی سمجھ لے کہ جو دھوبی ہوتے ہیں ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ مسلم ہے یا غیر مسلم۔ جیسے مسلمان اگر دھوبی ہے اس کا دھلا ہوا کپڑا پاک ہے، ویسے ہی نان مسلم اگر کوئی دھوبی ہے وہ آپ کے کپڑوں کو اچھی طرح دھل کر دے دیتا ہے تب بھی اس کے کپڑے آپ کے لیے پاک ہوتے ہیں، انہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور گیلے کپڑوں کو اگر آپ ہاتھ لگا لیتے ہیں تو آپ کے ہاتھ بھی ناپاک نہیں ہیں کیونکہ وہ پاک ہو چکے ہیں۔ اگلا ایک سوال ہے، ایک صاحب نے کہا ہے کہ میری دکان میں ہر 1-2 دن میں چوہے پیشاب کر دیتے ہیں۔ ایک صاحب کا جو مسئلہ ہے، ان کی دکان ہے، اس دکان کے اندر کثرت سے چوہے ہیں اور وہ چوہے ان کے جو دکان میں ان کی جو شاپ میں پروڈکٹس رکھے ہیں، بیگس ہیں اور جو تھیلیاں ہیں اور جو دوسری بہت سارے ان کے سامان ہے وہاں پر چوہے ظاہر بات ہے چلتے پھرتے ہیں، کہیں پیشاب کر دیتے ہیں، کہیں ان کی بیٹ ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ کافی پریشان ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اب اگر میں اپنی دکان کو صاف کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں تو 2 سے 3 گھنٹہ تو دکان کی صفائی میں لگ جائیں گے، پھر میں کاروبار کب کروں گا، کسٹمر کو ہینڈل کیسے کروں گا جبکہ ناپاکی اور پاکی کے اندر میں پھنسا ہوا ہوں۔ تو دیکھیے صاحب، پہلے تو آپ کو یہ بتلا دیں کہ فقہاء کرام کی عبارت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو چوہا ہوتا ہے اس کا پخانہ اور اس کا پیشاب دونوں بھی ناپاک ہیں۔
ایک بات کنفرم ہے کہ ان کا پیشاب اور پخانہ ناپاک ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر پخانہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ باریک باریک بیٹ ہوتی ہے، جب وہ کرتا ہے تو وہ سوکھا ہوتا ہے، سوکھ جاتا ہے، لیکن اگر کسی جگہ پر اس نے بیٹ کیا اور وہ گیلا تھا اور آپ کے کپڑے پر یا آپ کے کسی پروڈکٹ پر اتنی زیادہ مقدار میں اس میں ایک جگہ بیٹ کر دیا کہ وہ 1 درہم سے زیادہ اگر آپ کو نظر آ جا رہا ہے، تو ظاہر سی بات اتنی جگہ ناپاک ہے، بس آپ صاف کر لیں، اتنی جگہ کو صاف کر لیں۔ لیکن اگر تھوڑی تھوڑی 1-1 2-2 بیٹ سب طرف بکھری ہوئی ہے تو پھر کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اگر چوہا آپ کے پروڈکٹس پر پیشاب کر دیتا ہے اور یقینی طور پر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا یہ سامان ہے اور سامان کی اس جگہ پر اس نے پیشاب کیا ہے، اور پیشاب بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اس کا نشان وغیرہ وہاں پر موجود ہوگا، تب آپ اس کو صاف کر دیں، ٹھیک ہے۔ ورنہ بس آپ کو لگا ہے کہ میری دکان میں 7 چوہے ہیں اور ان چوہوں نے ہر جگہ پر نجاست پھیلا دی ہے، بس آپ کا روزانہ کا معمول آپ نے یہ بنا لیا کہ جب بھی آپ شاپ کو اوپن کرو گے تو تمام چیزوں کو جھاڑ جھاڑ کر جھٹک کر صفائی کرو گے، تو پھر آپ بزنس میں فیل ہو جاؤ گے۔ تو بہرحال اگر چوہے زیادہ ہے تو ان کو بھگانے کی یا دکان سے ختم کرنے کی بہت ساری تدبیریں ہیں، ان تدبیروں کو اپنائیں، اور جب تک چوہے ختم نہیں ہوتے تو آپ ٹینشن سے باہر نکل جائے، ٹینشن میں آپ بالکل نہ رہے، ورنہ آپ کا کاروبار ٹھپ ہو سکتا ہے، کاروبار برباد ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آخری سوال ایک صاحب نے کیا ہے نعلین مبارک کے تعلق سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک۔ سوال ان کا کافی دلچسپ ہے۔ انہوں نے سوال میں تحریر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ٹک ٹاک پر یا پھر سوشل میڈیا کا کوئی بھی ایپ ہے، اس کے اوپر کوئی بندہ ٹک ٹاک بناتا ہے اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، سیرت کے متعلق کوئی بیان چل رہا ہے یا کوئی نعت وغیرہ چل رہی ہے، اور وہیں پر ایک جگہ فوٹو لگی ہے، فوٹو کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نعل مبارک ہے، جو آپ کے جوتے مبارک ہے، اس کے جو تصویر آپ بہت ساری جگہ دیکھتے ہیں، اس طرح کی تصویر لگی ہے، اور وہیں پر قریب میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ لکھا ہے، تو کیا یہ بے ادبی ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نعل مبارک کی حقیقت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جوتے مبارک ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، جن کی تصویریں آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں۔ اگر حقیقت میں کہیں پر نعل مبارک ہے، جیسے بہت ساری جگہیں اس بات کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا مبارک ہے، اور وہ جو دعویٰ کیا گیا ہے اگر یہ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا مبارک ہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو دیکھنا، اپنے پاس رکھنا، یہ سب تبرک کا ذریعہ ہے اور سعادت والی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اس کی جو پکس ہے، اس کی جو فوٹو ہے، یہ فوٹو اس طرح قابل احترام نہیں ہوتے ہیں جیسے حقیقی معنوں میں جوتے ہوتے ہیں، تو اس کا احترام لوگوں پر واجب بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ ایک تصویر بنائی گئی ہے، ایک ویڈیو بنایا جا رہا ہے جس کے اندر بالکل نعل مبارک کے پاس میں وہ کلمہ لکھا ہے، تو یہ اچھی اور ادب والی بات نظر نہیں آتی ہے۔ ویڈیو بنانے والے کے لیے چاہیے کہ جو کلمہ وغیرہ ہے ان کو ٹاپ میں رکھے، اوپر والی جگہ میں رکھے، اور جو نیچے ہیں وہاں پر جو بھی نقش وغیرہ بنانا چاہتا ہے وہ اس کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ بس اتنے ہی سوالات ہیں، اور بھی جو کافی سوالات ہیں الحمدللہ ہم نے گزشتہ 2-3 دنوں میں بہت سارے سوالوں کے جوابات تحریری طور پر دے دیے ہیں، اور کہیں پر وائس کے ذریعے جواب دینے چاہیے تھے تو ہم نے وائس کے ذریعے بول کر کے بھی ان کے جوابات ریکارڈ کروا دیے ہیں، اور کافی تقریباً ایک بھی ابھی سوال پینڈنگ میں نہیں، ہو سکتا ہے کچھ ہوں تو انشاءاللہ کل کی مجلس میں یا اگلی مجلس میں ان کو ضرور بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ ہم تمام کو عمل کی توفیق بخشے، جو لوگ بیمار ہیں ان تمام لوگوں کو شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، جو لوگ جن اعتبار سے پریشان حال ہے ان تمام لوگوں کی دستگیری فرمائے، ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔